صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 59 سے درس ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ پروردگار نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا کے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ اور قانون تمہیں دیا جا چکا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے، ایسی نصیحت ہے کہ جس میں اللہ نے دل کی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے، تو یہ شفا بھی تمہارے پاس آ گئی۔ وَہُدًى، اور یہ کتاب تمہاری رہنمائی کرنے والی ہے، تمہیں راستہ دکھانے والی ہے، تو یہ رہنما بھی ہے۔ اسی طریقے سے جو اس کتاب کو اپنائے گا، اس کتاب کو مانے گا، اس کو اپنے لیے ضابطۂ حیات بنائے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے گا۔ اور یہ اسی کو ملتی ہے جس پر اللہ کا فضل ہو اور جس پر اللہ کی رحمت ہو، اور جس کو یہ مل جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے، اس پر خوشی منائے، کیونکہ اس کے ہاتھ وہ دولت آ گئی ہے جس کا مقابلہ دنیا کی اور کوئی دولت نہیں کر سکتی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ خوشی کا اظہار کرے، اور پھر وہ اس کمینی دنیا کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اس کو مل گئی ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اب اگر وہ اس کو چھوڑ کے کسی دوسری چیز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو پھر وہ اس کی توہین ہے، یعنی قرآن کی توہین ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ حجر میں یہ آیت ہے کہ میرے حبیب، ہم نے آپ کو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، 7 دہرائی جانے والی آیات ہم نے آپ کو دے دی ہے سورہ فاتحہ، والقرآن العظیم، اور ہم نے قرآن عظیم آپ کو دے دیا ہے، لہذا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ۔ اب آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جن سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، یعنی دنیا کی چیزیں، ان کی طرف اب آپ کی نظر نہیں اٹھنی چاہیے۔ اب جو لوگوں کے پاس ہے اس کی طرف آپ کی نظر نہیں اٹھنی چاہیے، کیونکہ آپ کو وہ نعمت مل گئی ہے کہ جس نعمت کی آپ کو امید بھی نہیں تھی۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے۔ جب یہ کتاب آپ کو مل گئی، اب آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اب دنیا کی طرف نظر کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو یہ نعمت مل گئی اور پھر وہ دوسری چیزوں کی طرف دیکھتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، تو اس کا مطلب اس نے اس کی ناقدری کی ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جس کی ناقدری نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایسی نعمت ہے قرآن پاک کی۔ تو فرمایا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ وہ اس پر خوشی کا اظہار کریں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے ان ساری چیزوں سے جن کو جمع کر رہے ہیں وہ، یعنی لوگ جن کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، روح اور یہ جسم۔ جو روح اور جسم سے مرکب ہے، ہر انسان کے اندر روح بھی ہے، اور یہ ہمارا جسم ہے جو اس مٹی سے تیار ہوتا ہے، اور روح اوپر سے آتی ہے، اور دونوں کو غذا کی ضرورت ہے۔ روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے اور اس جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ روح اوپر سے آئی ہے، لہذا اس کی غذا جو ہوگی وہ بھی اوپر ہی سے، اور یہ جسم مٹی سے تیار ہوا ہے، لہذا اس کی غذا جو ہے اس کا انتظام بھی مٹی سے ہے، اگرچہ فیصلہ اس کا بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ آسمان سے، اوپر سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ بھی اگتی تبھی ہے جب اوپر سے بارش آتی ہے۔ تو جسمانی غذا اور روحانی غذا دونوں کا اللہ نے انتظام کیا۔ قرآن پاک کا دے دینا یہ روحانی غذا کا انتظام ہے کہ اگر تم اپنی روح کو غذا پہنچانا چاہتے ہو تو قرآن پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، یعنی قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اس کے ساتھ چپک جاؤ،
اس کے ساتھ لگ جاؤ اور اس کو اپنا لو، اس کو اپنی زندگی کے لیے رہبر اور رہنما بنا لو، ایک ضابطۂ حیات اور زندگی گزارنے کا قانون مان لو اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارو، تمہاری روح جو ہے اس کو غذا ملتی رہے گی۔ اور پھر جو جسمانی غذا ہے اس کے لیے بھی اس نے اصول اور ضابطے بنائے ہیں۔ غذائیں دینے والا وہ ہے، جب وہ دینے والا ہے تو کس چیز کو تم استعمال کر سکتے ہو، کس کو استعمال نہیں کر سکتے ہو، یہ اختیار بھی اسی کو ہے۔ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، یہ اختیار بھی اسی کو ہے جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اس نے تمہاری جو جسمانی غذا ہے اس کا انتظام کیا اور اس کے بعد تمہارے لیے حلال اور حرام کو بھی واضح کر دیا۔ اب کسی اور کو اپنی طرف سے حلال اور حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ موجود تھے، خصوصاً جو اولین مخاطبین ہیں عرب کے لوگ، تو وہ اس برائی کے اندر مبتلا تھے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کو حلال کر دیا تھا جو اللہ کی طرف سے حرام تھی، اور بہت سی وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے حلال تھی ان کو انہوں نے حرام قرار دے دیا تھا، یعنی حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا تھا۔ جیسا کہ ہم پیچھے سورۃ الاعراف میں پڑھ کر آئے ہیں کہ کھیتی میں سے، جانوروں میں سے بعض کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ اس کو فلاں کھا سکتا ہے، فلاں نہیں کھا سکتا ہے، اس کو مرد کھا سکتے ہیں، اس کو عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں، اس کو جو ہے کوئی بھی نہیں کھا سکتا ہے۔ اس طرح اپنی طرف سے انہوں نے کچھ چیزوں کے بارے میں نظریات بنا لیے تھے اور خود ہی حلال اور حرام کا اختیار کر لیا تھا۔ جو اللہ نے حلال چیزیں کی تھیں ان کو وہ نہیں کھاتے تھے، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا ان کو حرام نہیں سمجھتے تھے، ان کو متبرک سمجھ کے کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں بیان فرمایا، قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، قل آپ کہہ دیجئے، ارأیتم بھلا بتلاؤ، ما انزل اللہ لکم جو اتارا ہے اللہ نے تمہارے لیے، من رزق رزق میں سے، روزی میں سے، فجعلتم منہ حراما وحلالا تو تم جعلتم بناتے ہو اس میں سے حرامن حرام وحلالن اور حلال، یعنی کسی چیز کو تم حرام قرار دیتے ہو اپنی مرضی سے اور کسی چیز کو تم حلال قرار دیتے ہو اپنی مرضی سے، یا پھر جو تمہارے مذہبی رہنما ہے ان کو تم نے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کہیں وہ حلال، جس چیز کو وہ حرام کہیں اس کو تم حرام سمجھنے لگ جاؤ۔ نہیں، چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ ہے، لہٰذا وہ بتائے گا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ یہ مذہب ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، کہیں پر بھی ہمیں یہ اکیلا چھوڑتا نہیں ہے، کہیں پر بھی ہمیں یہ یتیم نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ ہر ایک موڑ پر، ہر ایک حالت میں، ہر ایک شعبے میں یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی مذہب میں آپ کو یہ تفصیل نہیں ملے گی کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے۔ یہ دین اسلام ہے جہاں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے اور انسان کو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اللہ کی طرف سے سب بتا دیا یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے تفسیر کرتے ہوئے کہ ایک سکھ کے ساتھ ایک مرتبہ میری ملاقات ہوئی تو اس سکھ نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ مولوی صاحب ہیں؟ تو کہتے میں نے بتایا ہاں۔ تو اس نے کہا آپ نے تو پھر سارے مذاہب کو پڑھا ہوگا، مطالعہ کیا ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں میں نے ہندو مذہب کا بھی مطالعہ کیا ہے، سکھ مذہب کا بھی مطالعہ کیا ہے، عیسائیت کو بھی پڑھا ہے، یہودیت کو بھی میں نے پڑھا ہے اور اسلام کو بھی میں نے پڑھا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ان میں سے آپ کو کون سا اچھا لگا؟ اور پھر خود ہی ادھر سے کہنے لگا آپ کو تو اسلام ہی اچھا لگا ہوگا اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو تو اسلام ہی اچھا لگا ہوگا کہ آپ مسلمان ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو بات تم نے کہی اس میں دو جملے ہیں کہ آپ کو تو اسلام ہی اچھا لگا ہوگا اور دوسرا جملہ ہے کہ اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں۔ پہلی بات تو ٹھیک ہے، پہلی بات تو ٹھیک ہے کہ اسلام اچھا لگا، لیکن جو آپ نے دوسری بات کہی کہ اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ کو یہ اچھا لگا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر فرمایا اس لیے کہ
اسلام ہی وہ دین ہے کہ جس کو اچھا کہا جا سکتا ہے، جس کو پسند کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ تو پھر حضرت نے بتایا کہ اسلام یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور باقی مذاہب کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں زندگی گزارنے کا ضابطہ اور قانون آپ کو نہیں ملے گا۔ ان میں کیا ہے؟ پوجا پاٹ کے چند ایک طریقے ہیں، وہ بھی ان کے جو بڑے گرو گھنٹال ہیں ان کے گھڑے ہوئے ہیں، ان کے بنائے ہوئے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دین اسلام، مذہب اسلام، یہ ہماری ہر ایک موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے یہ رہنمائی کرنا شروع کرتا ہے اور قبر کے گڈھے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس پوری زندگی میں جتنے احوال اور حالات اس کو پیش آئیں گے ان تمام میں یہ رہنمائی کرتا ہے، کہیں پر بھی یہ چھوڑتا نہیں ہے۔ ہر ایک چیز کو بیان کر دیا گیا، بتا دیا گیا کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کو سوال کیا، میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ آپ کا جو مذہب ہے اس میں کون سی چیزیں حلال ہے، کون سی چیزیں حرام ہے، بتاؤ تمہارے مذہب نے کیا رہنمائی کی ہے؟ خاموش، چپ ہو گیا، کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی مذہب نے یہ بتایا نہیں۔ یہ کون بتاتا ہے؟ صرف اسلام بتاتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک ہے ہی اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کرے گا اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ حلال اور حرام ہر ایک چیز میں اللہ رہنمائی کرتا ہے ہماری، اور یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اگر کسی کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار ہوتا وہ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا، لیکن آپ بھی اسی چیز کو حلال کہتے ہیں جس کو اللہ حلال کہتا ہے، اور اسی چیز کو حرام کہتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے ایک مرتبہ آپ نے شہد کو اپنے خانگی امور کی وجہ سے، یعنی جو آپ کی ایک گھریلو زندگی تھی اس کی وجہ سے آپ نے شہد کو اپنے اوپر ممنوع قرار دے دیا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی اور آپ کو تنبیہ کی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کر رہے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ یہ اختیار آپ کو نہیں، یہ کس کو اختیار ہے؟ اللہ کو اختیار ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، ابو جہل کی بیٹی جویریہ مسلمان ہو کے ہجرت کر کے مدینہ آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا، بلکہ پیغام بھی بھیج دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ مجھے ایسے ایسے خبر ملی ہے کہ آپ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا جی یا رسول اللہ، ارادہ ہے، وہ مسلمان ہو کر آئیے ہجرت کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے میں اس کو حرام قرار نہیں دے سکتا ہوں، تمہارے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ جس کو حرام قرار دیا میں حلال قرار نہیں دے سکتا، اور جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو میں حرام نہیں قرار دے سکتا ہوں۔ لیکن وہ اللہ کے دشمن کی بیٹی ہے اور تمہارے نکاح میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہے، دونوں کا مزاج الگ الگ ہے، اس لیے دونوں کا نبھاؤ نہیں ہو پائے گا۔ تو اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو میری بیٹی کو طلاق دے دو، اس کے بعد نکاح کرنا، کیونکہ مجھے خطرہ ہے اگر اس کے ساتھ آپ نے نکاح کیا تو میری بیٹی فاطمہ کا دین خراب ہو جائے گا۔ دین خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپس میں ان کو بنے گی نہیں، اور جب دو سوکنوں کو آپس میں بنتی نہیں ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگ جاتی ہیں، تو مجھے یہ خطرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی وقت وہ ارادہ ملتوی کر دیا، ایسی تابعداری دکھائی کہ اس کے بعد جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح میں تھی کسی اور عورت کے ساتھ نکاح ہی نہیں کیا۔
ہاں جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور متعدد عورتوں سے شریعت کے دائرے میں نکاح کیا، لیکن جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہی تب تک آپ نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ بتانا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب تو دے رہے ہیں، مشورہ تو دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ لست احل حراما ولا احرم حلالا، کہ میں کسی حلال چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتا ہوں اور نہ کسی حرام چیز کو حلال قرار دے سکتا ہوں۔ یہ اختیار تو کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قل ارأیتم، آپ فرما دیجئے بلا بتلاؤ تو، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو تمہارے لیے اللہ نے اتارا ہے رزق میں سے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم اس میں سے قرار دیتے ہو حرام اور حلال، یعنی اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتے ہو حرام کہہ دیتے ہو، جس چیز کو چاہتے ہو حلال کہہ دیتے ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے اللہ اذن لکم، اللہ اصل میں تھا اللہ، اور عربی زبان کا گرامر کا قاعدہ ہے جب دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ایک حمزہ کو الف سے بدل دیا جاتا ہے اور پچھلے والے حمزہ پر جو حرکت ہوتی ہے یعنی زبر، اسی کو کھینچ کے پھر پڑھا جاتا ہے الف کے ساتھ۔ اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے اجازت دی ہے تم کو کس بات کی؟ حلال اور حرام کرنے کی تم کو اللہ نے اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ یعنی حلال اور حرام کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے حلال اور حرام کرنے کا، یا پھر یہ کہ تم اپنی طرف سے جھوٹ گڑ رہے ہو۔ تو اب یہاں اللہ نے تو کسی کو اختیار دیا نہیں تھا، پھر دوسری ہی بات ہے کون سی کہ یہ کیا کر رہے تھے؟ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ رہے تھے اللہ پر۔ کیا جھوٹ گڑ رہے تھے؟ کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کہا اور کہا یہ اللہ نے حلال کی ہے، اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا اور پھر کہا یہ اللہ نے حرام قرار دیا، حالانکہ اللہ نے ایسا نہیں ان کو اختیار دیا تھا۔ قل، آپ کہہ دیجئے اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے اذین اجازت دی ہے لکم تم کو، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر تم جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، وما ظن، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا، الذین یفترون علی اللہ الکذب، کہ جو جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ پر، الذین یفترون، جو گھڑتے ہیں، علی اللہ پر، الکذب، جھوٹ، جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، ان کا کیا خیال ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن کے بارے میں؟ قیامت کے دن کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ ایسے ہی چھوٹ جائیں گے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں عزیر ابن اللہ، اور جو یہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ ابن اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور اسی طریقے سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے والے ہیں، یا اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کسی کو حرام قرار دینے والے ہیں۔ تو یہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گڑ رہے ہیں، ان کا کیا خیال ہے قیامت کے دن یہ چھوٹ جائیں گے؟ نہیں، یہ چھوٹیں گے نہیں، اس دن ان کو حساب دینا ہوگا۔ اگر اس چیز کو تم نے حلال کیا تھا تو کس بنیاد پر حلال قرار دیا تھا؟ اس چیز کو اگر تم نے حرام قرار دیا تمہارے پاس کیا بنیاد تھی؟ کیوں تم نے اس کو حرام قرار دیا تھا؟ یہ جواب ان کو دینا ہوگا، اور اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور جب کوئی جواب نہیں ہوگا تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو وما ظن الذین یفترون، کیا خیال ہے ان لوگوں کا، الذین یفترون علی اللہ الکذب، کہ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا وہ چھوٹ جائیں گے اسی طرح؟ یا ایک دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے، الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن کو، یعنی قیامت کے دن کو انہوں نے کوئی آسان دن سمجھا ہے، وہ آسان دن نہیں ہے، وہ بڑی مشکل کا دن ہے۔ اس دن تو ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس دن پروردگار کی عدالت لگے گی، پھر سب کو اس کے سامنے حاضر کیا جائے گا، پھر ہر ایک کو
اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا، اور ہر ایک کی پوری زندگی کا ریکارڈ کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ لے اپنا ریکارڈ پڑھتا جا، اپنی کتاب کو، اپنے نامہ اعمال کو، اپنی زندگی کا جو تو نے کچھ کیا تھا وہ سارا تیرے سامنے ہے، اور پھر اس سے کہا جائے گا خود ہی اپنا حساب تو لے لے اور فیصلہ کر لے کہ تیرا کیا ہو بننے والا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ دنیا میں کیوں نہیں سزا مل رہی ہے نافرمانوں کو؟ جہاں کسی نے نافرمانی کی وہیں پر فوراً اس کو سزا مل جانی چاہیے، جو کسی حلال چیز کو حرام قرار دے دے بس اس کی زبان چل جانی چاہیے، یا کسی حلال چیز کو حرام چیز کو حلال قرار دے دے یا حلال کو حرام تو زبان چل جانی چاہیے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، وہ پروردگار فضل کرنے والا، وہ مہربان ہے، وہ جلدی سے بندوں کی پکڑ نہیں کرتا ہے بلکہ وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، سنبھلنے اور سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے اس نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے، اور نعمتوں پر شکر یہ ہے کہ جو نعمت اس نے دی ہے اس نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق کام میں لایا جائے، اس نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ آنکھ اس نے دی ہوئی اس کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، لہذا اس کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ کان یہ اس کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اس کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ زبان اس کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اس کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات اس میں نہ چلائے۔ اسی کا نام ہے شکر، کہ جو نعمتیں اس نے عطا کی ہیں ان نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق ہی استعمال کیا جائے، ان نعمتوں سے اس کے حکم کے مطابق فائدہ اٹھایا جائے، یہ شکر گزاری ہے۔ لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے ہیں، یعنی ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو ناشکری میں مبتلا ہیں، وہ ان نعمتوں کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ارأيتم بھلا بتلاؤ تو، ما انزل اللہ لكم کہ جو اتارا ہے اللہ نے تمہارے لیے، من رزق رزق میں سے، فجعلتم تو تم بناتے ہو، منہ اس میں سے، حراما حرام، وحلالا اور حلال، یعنی کسی چیز کو حرام کسی کو حلال کرتے ہو اپنی مرضی سے۔ قل آپ کہہ دیجئے اللہ اذن لکم، کیا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تم کو، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا، الذین یفترون علی اللہ الکذب جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، یوم القیامہ قیامت کے دن کے بارے میں، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لذو فضل وہ بڑے فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن ان میں سے اکثر لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، اور اپنی ہر نعمت کا اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔